السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان شعیب شاہین صاحب موجود ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوا، جس میں سید واجد علی گیلانی صاحب نے واضح برتری حاصل کی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، اس پورے الیکشن پروسیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں اس عمل سے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک میں پاکستان بننے سے لے کر آج تک آپ کو ایک ادارہ ملتا ہے جہاں ہمیشہ جمہوریت رہی ہے، وہ ہے بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کے الیکشنز۔ الحمدللہ ہر سال بار ایسوسیشن کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ جو جیتنے والا ہے اس کو ہارنے والا خود مبارکباد بھی دیتا ہے، اور بڑے جمہوری طریقے سے ہم الیکشن پروسیس میں آگے لے کے جاتے ہیں۔ اکا دکا غلطیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی یہاں کل ہوئی ہیں، ورنہ ہماری ساری جو ٹیم تھی وہ جیتی ہوئی تھی۔ کچھ جعلی ووٹ بھی ڈالے گئے، کچھ پروسیس میں غلطیاں بھی ہوئیں، کچھ سٹیمپس کی غلطیاں تھیں جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل کو وہ جو 28 ووٹ تھے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے، حالانکہ وہ 16 ووٹ کا اس کا فرق ہے۔ اسی طرح ایڈیشن سیکرٹری کا 10 ووٹ کا فرق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واجد گیلانی ایک ایکسپیرینسڈ، ایک سینئر وکیل ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اور ماضی میں میرا اور ان کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے۔ ہم اکٹھے تھے، یہ میرے ساتھ تھے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، اور میں اس وقت وائس چیئرمین تھا۔ 2015 کی بات ہے۔ ہم نے بہت محنت کے ساتھ بار کونسل کے دفاتر بنائے اور بڑا کام کیا۔ اسی طرح یہ پریزیڈنٹ بھی رہے، سیکرٹری جنرل بھی رہے بار ایسوسیشن کے۔ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ دیکھیں، بار کے جو وکلاء کی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر آج کل کے حالات میں دیکھیں، جہاں ملک میں جمہوریت دفن ہو چکی ہو، جس ملک میں رول آف لا نام و نشان نہ رہا ہو، جس ملک میں آئین بے وقت ہو چکا ہو، جس ملک میں عدلیہ کی آزادی ایک محض خواب رہ گیا ہو، تو وہاں بار ایسوسیشنز کا رول بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کی بڑی امپورٹنس ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ بار کے وکلاء نے بہت بڑی تعداد میں ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا، ہماری ریکویسٹ مانی، اور سید واجد علی گیلانی کو الیکشن کامیاب کرایا۔ سر، اگر ہم لوگ پارٹیسپیشن کی بات کریں یا ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو وہ ہمیں تھوڑی سی اس میں کلیئرنس نظر نہیں آئی۔ 1800 کے قریب ووٹ جو ہے وہ پول ہوا، حالانکہ وکلاء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ انٹرسٹ شو کیوں نہیں کیا وکلاء نے الیکشن میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ووٹ آئے ہیں اس دفعہ۔ میں جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا 2022 میں، اس وقت میرا خیال ہے 2300 یا 2200 کے قریب ٹوٹل ووٹر ممبرشپ تھی۔ 1600 سے کم تقریباً ووٹ پول ہوئے تھے۔ تو ابھی 1800 سے زیادہ 1800 کے قریب ووٹ پول ہوئے ہیں۔ تو یہ ریشو ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ تو کیونکہ کچھ لوگ دیکھیں ملک سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن ممبرشپ ان کی رہتی ہے۔ کوئی جج بن گئے ہیں سم ٹائم، ان کی ممبرشپ بھی عام طور پر سسپینڈ نہیں ہوتی۔ کوئی شہر سے باہر گیا ہوا ہے، کسی ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آیا، تو وہ دیٹ از آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک ریزننگ مل گئی۔ لیکن عام طور پر جو ریشو ہے، اگر آپ جنرل الیکشنز کی تصور کریں، یہ تو مور دین 80% ہے نا۔ اگر آپ جنرل الیکشنز کو اٹھائیں تو وہاں تو ایوریج آپ کا 50-55% یا 40%، 48% اتنا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے الیکشنز میں یا نواز شریف کے حلقے کے الیکشنز میں جو مخالف ہے، اس کو 100+ سے مثلاً 2000 ووٹ ہے تو مخالف کو وہاں 3000 ووٹ ڈال دیا گیا، یا 2000 سے زائد ووٹ ڈال دیا گیا، یا 100% وہاں جو ہے وہ ووٹ پول ہو گیا۔ یہ تو چند ایک جگہوں پہ چونکہ فراڈ ہوا ہے، اس فراڈ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ مگر اوورآل جو اگر آپ اس کا کمپیریزن دیکھیں گے تو آپ کو 50% یا اس سے لیس دین 50% اس کا ٹرن آؤٹ نظر آئے گا۔ ٹرن آؤٹ بالکل ٹھیک تھا۔ ماضی کے انتخابات کے ساتھ اگر تھوڑا سا ہم کمپیریزن کریں تو کل کے الیکشن میں آپ نے جو مین ڈفرینس ہے وہ کیا دیکھا؟ دیکھیں، مین ڈفرینس ہے آج پاکستان میں بار ایسوسیشنز کی امپورٹنس۔ پاکستان میں ایک آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اور نظام انصاف کی درستگی کے لیے جو رول بار ایسوسیشنز کے پاس ہے، وہ ایک لوگوں نے اس کا اظہار کیا۔ اور الحمدللہ ہمارا پریزیڈنٹ دیکھیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہمارا جیتا، راولپنڈی کا آپ دیکھ لیں ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ اور سیکریٹری جنرل ہمارے گروپ سے جیتا، لاہور ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ، سیکریٹری جنرل، وائس پریزیڈنٹ وہ ہمارے گروپ سے جیتا۔ تو یہ وہ اظہار ہے ہمارے اوپر لوگوں کا، وہ ایک اعتماد کا اظہار ہے کہ جو الحمدللہ ہم نے ایک نیریٹو جو پیش کیا ہے
اس نیریٹو کے ساتھ وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہوئی ہے آج. ٹھیک. اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ بار کے جو وکلاء ہیں ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں، اور اب کیونکہ واجد صاحب جو ہیں وہ صدر منتخب ہوئے ہیں تو آپ کی کیا توقعات ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان ایشوز پہ سب سے پہلے کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں اگر نظام انصاف درست ہوگا، اگر عدلیہ کے نظام کے اوپر لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہوگا، تو سب عدلیہ آزاد ہوگی تو سب سے پہلے لوگ اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے. سب سے پہلا امتحان تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اس وقت کرائسس ہے پوری قوم کے اوپر اور اسپیشلی عدلیہ کے اوپر، اس کرائسس کو دور کرنے کے لیے ہم ایک تحریک چلائیں اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے لے کے چلیں. باقی جو ہمارے اوورال مسائل ہیں بہت بڑے مسائل ہیں. ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کی جو بلڈنگ ہے وہ رکی ہوئی ہے، وہ مکمل نہیں ہو پائی. ہم نے حالانکہ اس کو شروع کرایا تھا جب پی ٹی آئی کا زمانہ تھا، اس وقت ہم نے اس کا افتتاح کرایا تھا. اسی طرح ڈسٹرکٹ بار کے جو ہمارے مسائل ہیں، وہ جو چیمبرز کا افتتاح ہے، پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کر کے گیا تھا. جو یہ جو کچہری بنی ہے ان کا بھی، اور کا سیم ڈے افتتاح ہوا تھا. آج وہ کب سے مکمل ہو کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویسے اس کے مقابلے میں ہمارے چیمبرز ابھی تک وہ نہیں بنے. اسی طرح لوگوں کی ایک جو ریسپیکٹ ہے وکلاء کی، اس کی ریسٹوریشن کا بھی ایک کویسچن انوالو ہے. جس طریقے سے وکلاء کو آج خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو اس طریقے سے لا منسٹری سیل پرچیز میں ملوث ہے، وکلاء کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، کوئی نوکریوں کی لالچ دے کے، کوئی تماشا لگا کے، کسی کو ججی کی لالچ دے کے، ان چیزوں کے خاتمے کی ضرورت ہے. میرٹ کو آگے لے بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہے اس میں بڑا اچھا مرکزی کردار ادا کرے. سر آپ نے تحریک کا ذکر کیا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف وکلاء نے بڑی تعداد میں پروٹیسٹ بھی کیا، سڑکوں پر نکلے، لیکن ہمیں کوئی بڑا فرق نظر نہیں آیا. دیکھیں آپ ہائی کورٹ میں جو سینیٹی کا ایشو تھا، تعیناتی بھی ہوگی، تو یہ پروٹیسٹ سے اتنا فرق کیوں نہیں پڑا؟ دیکھیں، جو جدوجہد ہوا کرتی ہے نا، وہ کبھی جلدی اس کا اثر آتا ہے، کبھی دیر پا اثر آتا ہے. آپ وہ جدوجہد دیکھو جو ہم نے 2007 میں شروع کی تھی اور اس کا اختتام 2009 میں ہوا تھا. ہم نے 2.5 سال جدوجہد کرنے کے بعد الحمدللہ ہم کامیابی کی طرف بڑھے تھے. تو اسی طرح یہ جدوجہد ہے، ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں، ہماری اس جدوجہد کا نتیجہ ہے وکلاء کی جدوجہد کی میں خصوصی طور پر بات کر رہا ہوں کہ آج کوئی بھی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن یا ادارہ یا دنیا اس عدلیہ کو آزاد عدلیہ تصور نہیں کر رہی. اس عدلیہ کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس عدلیہ کو وہ ٹوتھ لیس عدلیہ سمجھتے ہیں. اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایکسٹینشن ہے اور ان کے اشاروں کے اوپر فیصلے کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. تو یہ جو ہماری تحریک ہے یہ پروسیس میں ہے، یہ چل رہی ہے، لوگوں کو ایک اویئرنیس پیدا کر رہی ہے، لوگوں کے اندر ایک احساس اجاگر کر رہی ہے اور ان کے ضمیر کو بھی اجاگر کر رہی ہے جو عدلیہ اور جج صاحبان اپنے اپنے عہدوں پر براجمان ہیں. اور لیکن ہماری کوشش ہے کہ وہ درست سمت میں چلیں، فیصلے درست کریں تاکہ آئین کی بالادستی کا جو ہمارا ایک خواب ہے وہ پورا ہو سکے. اچھا سر، اس وقت جو پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس میں ظاہر عدلیہ کا بڑا اہم رول ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کی. اس ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا چیزیں سامنے آئیں؟ دیکھیے، ملاقات میں ہم نے تو ساری اپنا موقف رکھ دیا ہے. اب یہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. ہم نے تو بتایا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہمیں قابل قبول نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو کچھ ملک میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جو آزاد عدلیہ کے اوپر کویسچن آیا ہے، حرف آیا ہے، جس طریقے سے عدلیہ کی تقسیم ہے، جس طریقے سے ملک میں رول آف لا قائم نہیں ہے، جس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جس طریقے سے لوگوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، جس انداز سے لوگوں کو جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم نے اپنا اظہار کر دیا ہے چیف جسٹس کے پاس. اب وہ کیسے ان کو ریفارمز کرتے ہیں، کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، کیا وہ واقعی اس کے بارے میں لائل بھی ہیں، سنسیئر بھی ہیں، وہ کرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، تو اب تو یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس پر جو فیصلہ آیا تھا اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، اس پر کوئی بینچ بنا ہے یا کوئی ڈیٹ فکس ہوئی ہے؟ میرا خیال ابھی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی اب ڈیٹ فکس ہو جائے گی. تو جو ہی ڈیٹ فکس ہوتی ہے وی آر ہوپ فل کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے. آخر میں سر، جو بار کے وکلاء ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں، وکلاء کو میں ایک ہی میسیج دیتا ہوں کہ اس ملک میں پاکستان میں
یہ وہ واحد طبقہ ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ بھی ہے، ان کو شعور بھی ہے، وہ آزاد بھی ہیں، اور ان کو پاکستان کے نظام کو درست کرنے کی سب سے زیادہ ذمہ داری بھی ہے۔ وہ باہر نکلیں۔ اس وقت ہمارے بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کا جو پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، ملک میں آئین کی بحالی اور ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی درستگی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلیں اور ان بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کا ساتھ دیں اور اپنا پازیٹیو رول ادا کریں، تاکہ پاکستان ایک بہترین پاکستان بن سکے اور 25 کروڑ عوام کے رہنے کے قابل رہ سکے۔ بہت شکریہ جی، شعیب شہین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔